Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، سوال ہے کہ نماز میں اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے یا آہستہ آواز سے، کیونکہ بعض افراد کا کہنا ہے کہ آمین اونچی آواز میں کہنا چاہیے. تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بتا دیجئے، جزاک اللہ خیر. تو یہ بہت اچھا سوال پوچھا گیا ہے. یاد رکھیں، نماز سری ہو یا جہری، بندہ امامت کروا رہا ہو یا مقتدی ہو یا اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، تینوں صورتوں میں آہستہ آواز سے آمین کہنا سنت ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی خود سے بات کر دی ہے. فتاوی عالمگیری کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74 پہ لکھا ہے کہ جب بھی سورہ فاتحہ سے فارغ ہوں تو آمین کہنے کا سنت طریقہ یہ ہے، چاہے مقتدی ہو، امام ہو یا اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہو، تو تینوں صورتوں میں سنت طریقہ یہ ہے کہ آہستہ آواز سے آمین کہا جائے. اور فتاوی عالمگیری کوئی عام کتاب نہیں ہے. اس کا تعارف یہ ہے کہ مغل بادشاہ جو ہے اورنگزیب عالمگیر نے 500 علماء کرام کی سرپرستی میں یہ کتاب لکھوائی تھی. 500 علماء کرام کی سرپرستی میں، تو اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 332 پہ امام اہل سنت اشاعرہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے کہ آمین سب کو آہستہ کہنا چاہیے، خواہ مقتدی ہو یا امام ہو یا اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہو، تینوں صورتوں میں آہستہ آمین کہنا سنت ہے. اور رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا مانگو گڑ گڑاتے اور آہستہ. یعنی قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ دعا آہستہ کرنی چاہیے، اور آمین بھی دعا ہے، کیونکہ آمین کا معنی ہے اے ہمارے رب قبول فرما، تو یہ بھی ایک دعا ہے. تو اللہ کا فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ اپنے رب سے دعا مانگو گڑ گڑاتے اور آہستہ. اور حدیث پاک جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، سنن کبریٰ و سنن مسند امام احمد بن حنبل اور موطا امام مالک، ان تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اور جو میں آپ کے سامنے الفاظ بیان کرنے لگا ہوں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کے موافق ہوگی اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیا جائے گا. اس حدیث سے پتہ چلا کہ گناہوں کی معافی اس نمازی کے لیے ہے جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہوگی، اور فرشتے آمین آہستہ کہتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی آہستہ آمین کہنی چاہیے تاکہ فرشتوں سے موافقت ہو اور گناہ معاف ہوں. اور جامع ترمذی میں ایک اور حدیث میں موجود ہے، کتاب الصلاۃ ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162 ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آہستہ آمین کہی. یہ صحابی رسول نے سرکار علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا دیکھا سرکار علیہ السلام نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ فاتحہ کا حصہ پڑھا تو اس کے بعد آہستہ آواز سے آمین کہا. اور عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 75 پر لکھا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین اونچی آواز سے نہیں کہتے تھے. اور امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے امام ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ امام 4 چیزیں آہستہ کہے: ثنا، تعوذ اور تسمیہ اور آمین. تو ان تمام دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ اونچی آواز سے آمین کہنا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کرام بھی اونچی آواز سے آمین نہیں کہا کرتے تھے، قرآن سے بھی ثابت ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان سے بھی ثابت ہے اور عمل سے بھی ثابت ہے. اور فقہاء کرام جو بڑی معتبر کتب ہیں اس میں بھی مسئلہ اسی طرح ہے کہ اونچی آواز سے آمین نماز کے دوران نہیں کہنا چاہیے. جو لوگ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے.